تم کو 2 پر لگا دیا، ایک لا الہ کا پر، ایک محمد رسول اللہ کا پر، 2 پر سے پرواز۔ اتنا بھی مت زون میں ہوا کرو، اپنے نفس کو موٹا ہونے کے لیے بھی رکا کرو۔ اگر آ رہی تو کیا کرنا، یا میرے پیر المدد، یا غوث پاک المدد۔ کھلانے والے بھی آپ ہے، نفس کو قابو کرنے والے ہی آپ ہے۔ آپ چاہے تو کیا نہیں ہوتا سرکار، ادنا غلام ہو، نفس للچایا، کئی سالوں کے بعد دیا، کھیا لیا، پھر آپ ہی سنبھالو نا، تو تابع ہونا پڑے گا نا، اپنے پیر کو راضی کرنا پڑے گا۔ یہی ہے، تم کو کھلاتا، موٹا کرتا، پھر لگاتا، جنگ چلتے رہتی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا، جتنا بھی کھا لیے نا، اس کو پچانے کی پیساٹی کرو، اس کو پچانے کی کیپیسٹی پیدا کرنا۔ بس کھا لیے، سانڈ بن گیا، جیسا بولتے نا بکرا ہوں گے، جیسا مرغے کھا گئے ہوں، تو کیا کرنا پڑے گا، یا میرے پیر میں ادنا تم آنا۔ آپ چاہے تو کیا نہیں ہوتا، نظریں کرم کرو نا سرکار، وہ بات پیدا کرو اندر، اپنے پیر کو اپنے عشق سے سوز میں جلاؤ۔ تو ہم کیا ہے، ادنا ہے، آپ کے احاطے میں رب کو سمجھنے، رب کو جاننے پہچاننے۔ آپ چاہے تو کیا نہیں ہوتا، آپ کی رسائی اللہ پیر تک ہے، ہماری رسائی آپ تک ہے۔ آپ چاہے تو سب کچھ، ہم کیا کرتے ہیں، نسبت میں لے کر اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ بندہ تیری جستجو میں، تجھے جاننے، تجھے پہچاننے، میرے دربار میں آ، میں کیا، میں ادنا، میرا دربار، میں ادنا، میرے پیر کامل فقیر سرکار مخملی پیر کا اعلیٰ دربار۔ سرکار اس بندے کو آپ کے حوالے کرو، آپ رب کے حوالے کرو، اس کی بگڑی بناؤ، اس پہ رحم کی کرم کی نگاہ، اس کو سمجھ کے پردے کھولو۔ وہ چاہے تو اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا، اللہ رسول کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ رسول چاہے تو سب کچھ ہوتا۔ تو اللہ رسول کو سمجھنے کے لیے کسی کے تابع ہونا پڑے گا۔ یہ علم کہیں پر بھی ہے، بیعت ہونا ضروری ہے، بغیر بیعت کے مریدی صحیح نہیں، اور بغیر بیعت کے اس کا رہنما رہبر شیطان کرتا، اور شیطان سے بچنے کے لیے یہ سب کھیل رکھا ہے۔ اور ووٹوں گنتی کو ہی علم دے سکتا اللہ، اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ سب کو بتائیں گا تو کیسا، اس کا نظام درہم برہم ہوتا نا، چند چنندہ بندوں کو چنتا ہے کہ اس سے نظام چلا سکے، آگے چل کے وہ علم عام کر سکے، ہر ایک کو موقع دیتا زندگی میں لاتا۔ تو نے عبادت کیا، ریاضت کیا، نماز پڑھا، روزے رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، اچھے اچھے کام کیا، تیری کوشش تو ایک ادا پسند آ گئی، اب میں تجھ کو ایک موقع دے رہا ہوں، خاکسار کو آگے پیش کرا، جا درویش پھر دے، اب تو مجھے جان لے، تو مجھے پہچان لے، تو مجھے اپنا بنا لے، میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، تو مجھے جان لے، وہ تو کیا بھایا جانتے ہم، جس نے جانا وہی جانکاری دے سکتا، جس نے پہچانا وہی پہچان سکتا، جس نے سمجھا اس راستے کو اختیار کیا وہی بتا سکتا، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ رب کو جانا بولتے تبلیغ، جب میں سنا، ارے اتنی اندر کہیں گزارے رہے، واہ واہ، پاگل ہو جاتے، جاتے حقیقت میں جب علم نہیں مانو، سمندر تک سطح میں جائیں گے تو پاگل ہو جاتے۔ تو ویسے معیار والے مرد مومن، مرد کامل، مرد غازی سرکار مخملی پیر رحمت اللہ علیہ ملے کہ بیلنس کرنا۔ تو بولتا نا، پانی پیو چھان کے، پیر کرو جان پہچان کے، ایسا علم رکھنے والا، مقدر کا علم ہے، مقدر کا سکندر۔ بوجان کیا فرماتے، ایک بات پیرادی سرکار فرماتے، نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، دیدور 1000 سال کے بعد دیدور چمن میں پیدا ہوتا ہے، 1000 سال کے بعد نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، 1000 سال کے بعد دیدور چمن میں پیدا ہوتا ہے، وہ مقام پیدا کرو۔ تو یہ حالات پہ قرآن نزول ہے، حالات پہ نکات ہوتے، سب قرآن ہی ہے، سب قرآن ہی ہے، وہی قرآن کو ہی سمجھنا۔ حالات پہ اس زمانے میں نزول ہے، قرآن ایک مرتبہ آ گئی، تا قیامت تک ہوئی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جس نے سمجھا اس سے سمجھ لینا پڑے۔ کیا ہے قرآن؟ قرآن، قر مانے آواز، آن اللہ کی آواز، اللہ کی شان، قرآن۔ یہ پائے تو چھپانا، کسی کو بولنا ہے، تو یہ رات ہے، سمجھنے کی نیت سے پڑھو۔ جس کی کتاب ہے وہ ایک دن سمجھ میں آتا، اللہ کو جس کی کتاب ہے اس رب کو سمجھ میں آنا بڑی بات ہے، رب کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، پڑھنے کی نیت سے پڑھیں گے تو پڑھ کے یہ کانوں سے سنیں گے، وہ کان سے
سننے کی نیت سے پڑھیں گے تو سن کے نکالتے، سمجھنے کی نیت سے پڑھنا، قرآن کو سمجھنا۔ یہ کتاب رسول اللہ کے زبان مبارک سے اتری، اللہ کی قرآن کتاب ہے، بے ساختہ، اس سے فائز ہے۔ تم اگر قرآن کو گھر میں رکھ کر فاتحہ دیں گے یا کسی مولوی سے پڑھائیں گے تو اس سے فائدہ ہے۔ جس نے قرآن کو سمجھ لیا، سرکار دو علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، جس نے سرکار کو ہی سمجھ لیا اس کے لیے کیا ہے جی؟ پر اپنی نفی کرنا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا اوقات ہے، یہ میرے پیر کا کرم، ان کی نظر عنایت ہے، ہم کو حقیقت سے آشنا کرا دیا، نقطہ شناس بنا دیا۔ نقطہ کیا ہے؟ یہ میرے پیر کا کرم ہے، نقطہ ہی سب کھیل رچا ہے، جس نے جانا شان والا ہے۔ سمپل میتھڈ اگر یہ بات پہ لائے، سورہ فاتحہ میں آئے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے طلب کرے، تجھی سے مدد مانگ رہے، تجھی سے استعانہ کرے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں کیا تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ جیلانی شاہ چل رہے سو کون سا راستہ بابا؟ نماز ایک افضل عبادت ہے، اللہ سے التجا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ چل، تم چل رہے سو کون سا راستہ؟ نماز سے بڑھ کے کوئی چیز ہے کیا؟ پھر اسی راستے میں اللہ سے التجا کرے نا، صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پہ چلنے کے بعد تجھ کو میں نے انعامات اکرامات سے نوازا۔ وہ کیا ہے انعامات اکرامات؟ کیا ہے انعامات؟ کیا ہے؟ کسی کو انبیاء بنا دیا، کسی کو شہداء بنا دیا، کسی کو صدیقین بنا دیا، کسی کو اولیاء بنا دیا، وہی انعامات ہے۔ تاج الدین بابا بنا ہے، وہ تو پردہ سا ہو کے 100 سال ہو گئے، 100-300 سال ہے، کب ان سے حساب کتاب ہوگا بھائی؟ بات پردے کے بولیں گے تو کب ہوگا بھائی؟ ان کے تو روزے پہ انوار تجلیات ربانی بہتے رہتے، نور کے انوار تجلیات، پھول خوشبو مہکتے رہتے۔ شاد اللہ حسینی بابا، سیلانی بابا، دلہن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حساب کتاب کب ہے بھائی؟ مخملی پیر سرکار وہ حیات النبی ہے، تو سرکاری دو علیہ وسلم بھی حیات ہے۔ جو ان کے نقش قدم پہ آیا، ان کی جیسی تعلیمات کو اڈاپٹ کیا، اولیاء کرام کے نقش قدم پہ گیا، وہ بقا ہے، باقی کے فنا۔ یہ خبر میں سے 70 نکل دینا تو فنا ہونا ہے یا بقا رہ کے باقی رہنا ہے۔ دیکھو باقی باللہ وہ تو وہی چراغ ہے، فنا فی اللہ، باقی باللہ، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ، باقی باللہ۔ باقی رہیں گے تو بقا رہیں گے نا، پر اس کے لیے